قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری اسپیچ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ دیش کیسے آزاد ہوا۔ دیکھیے، اس دیش کی آزادی کے لیے تمام سمودائے کے، تمام مذہب کے لوگوں نے قربانی دی ہے، بلیدان دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مسلم سمودائے کی جو قربانی ہے اس کو اس وقت تاریخ کے پنوں کو یا تو چھپایا جا رہا ہے یا اتہاس کے پنوں کو بالکل اڑایا جا رہا ہے، اس لیے میں آج آپ سے اس سلسلے میں کچھ باتیں کروں گا۔ دیکھیے، 1857 کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد انگریزوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا۔ کیسا ظلم ڈھایا؟ آپ نے اتہاس میں پڑھا ہوگا کہ توپ کے منہ پر باندھ کر بٹن دبا دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک ایک مولانا کی جسم کو، ان کی لاش کو درختوں پر لٹکا دیا اور ان کو پھانسی دے دی۔ انگریز کا مقصد یہ تھا کہ میرے خلاف کوئی بول نہ سکے، کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ اب میں دیش کے تمام واسیوں سے اور دیش کے ہر باشندے سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ پھر اتنا ظلم ڈھانے کے بعد، آواز کو دبانے کے بعد 100 سال کے اندر اندر یہ دیش کیسے آزاد ہو گیا؟ آخر اس کے کارن کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اس میں غور کیا کہ اتنا ظلم ڈھانے کے بعد کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا تھا، تو 100 سال کے اندر اندر یہ دیش کیسے آزاد ہوا؟ اس کے کچھ کارن ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا کارن، آپ اتہاس پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھلے گی۔ 20ویں سینچری ابھی شروع ہوتی ہے، ایک شخص صرف 4-4.5 فٹ کا اور دبلا پتلا، جس کا نام اتہاس میں ملتا ہے مولانا محمود حسن، جن کو لوگ شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک چرور چلائی، ایک تحریک چلائی جس کا نام تھا ریشمی رومال تحریک۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا اور اس کا پلاننگ کیا ہو رہا تھا۔ یہ اصل میں ایک ریشم کے ٹکڑے پر ایک پلان بنایا گیا تھا۔ پلان یہ بنایا گیا تھا کہ اس دیش کے اندر، دیش کے جتنے باشندے ہیں ان کے اندر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ لگائی جائے، باغی ہو جائے، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ اب تک آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی کسی میں، اس کے لیے ان کے اندر بغاوت کی آگ لگائی جا رہی تھی۔ اور دوسرا پلان یہ تھا کہ اس دیش کے باہر جتنی مضبوط اور طاقتور حکومتیں ہیں ان سے مدد لی جائے، جیسے ٹرکی جو اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اس سے مدد لی جائے اور اس سے مدد لے کر انگریزوں پر اٹیک کیا جائے۔ آپ سمجھ سکتے کتنا بڑا پلان ہو رہا تھا۔ مالک کو کچھ اور منظور تھا، وہ پلان بظاہر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اتہاس لکھنے والے اور پڑھنے والے کہتے ہیں کہ وہ پلان بظاہر کامیاب نہیں ہوا، لیکن میں اتہاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ نہیں، وہ منصوبہ، وہ پلان کامیاب ہوا، وہ چرور کامیاب ہوئی۔ کیسے کامیاب ہوئی؟ سائیکولوجیکل، انگریزوں کے ہوش اڑ گئے، انگریزوں کے دماغ کھوکھلے ہو گئے کہ وہ قوم کہ جن پر ہم نے اتنا ظلم ڈھایا ہے، ان میں آج بھی یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہمارے خلاف اس طرح کی پلاننگ کر سکتی ہے۔ یہ پہلا کارن تھا انگریزوں کے اس دیش سے جانے کا۔ یاد رکھو، نوٹ کرو، ایک ایک شخص سے کہہ رہا ہو، اگر اس کے خلاف کوئی اتہاس کا ماہر اگر مجھ سے بات کر سکتا ہے تو کرے۔ یہ پہلا کارن تھا انگریزوں کے کھوکھلا ہونے کا، ان کے پیروں کے لڑکھڑانے کا۔ دوسرا کارن، جب 1919 کے اندر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گوہر نے آواز لگائی کہ ہم ٹوٹلی انگریزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ بات الگ تھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ وہ جانتے ہیں، وہی اس کا ریزن بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نکال دیا۔
لیکن ان کے اندر دیش کی آزادی کی ایک لہر دوڑ چکی تھی، اس لیے انہوں نے علی گڑھ سے باہر نکل کر خیمے لگائے اور انگریزوں کے خلاف یہ احتجاج جاری رکھا۔ لیکن کیا ہوا آپ جانتے ہیں، ان کی بجلی کاٹ دی گئی، ان کا کھانا روک دیا گیا، ان کا پانی روک دیا گیا، ان کو پولیس کے ذریعے مروایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور ان کے اندر جو ایک آزادی کا جذبہ اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جذبہ جو ٹھوس دیا گیا تھا وہ ترقی کرنے لگا، وہ پروان چڑھنے لگا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی، یہ وہی چیز تھی جس نے جامعہ اسلامیہ ملیہ کی بنیاد ڈلوائی۔ گویا جامعہ اسلامیہ ملیہ کی بنیاد ہی کے اندر آزادی کا خمیر جو بھرا گیا ہے، آزادی کے خمیر سے گویا اس جامعہ کی، اس یونیورسٹی کی بنیادیں رکھی گئی ہے۔ یہ دوسرا کارن تھا، جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ کیسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، لیکن ان کی زبانوں پر اور ان کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہے، انگریزوں سے بغاوت، انگریزوں سے صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ حالانکہ اس وقت جتنی پارٹیاں تھیں، سیاسی پارٹیاں تھیں، اس میں کانگریس جو مشہور پارٹی تھی، میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے دل و دماغ میں بھی آزادی کا خیال نہیں تھا۔ 1929 کے اندر کانگریس نے آزادی کی آواز لگائی ہے، ہم اس دیش کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں 1914 اور 1919 کے اندر مسلم جو سمودائے کے لوگ تھے انہوں نے آزادی کی صرف آواز نہیں لگائی، بلکہ آزادی کی جو امنگیں لوگوں کے اندر جو اندر گھوم رہی تھی اس کو دکھایا کہ ہاں یہ دیش آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا محمود حسن جن کے بارے میں نے کہا، جنہوں نے ریشمی رومال چرور چلائی تھی، یہ کون شخص تھے آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ جب انگریزوں نے ان کو سزا دی، مالٹا سے جب واپس آئے تو مسٹر گاندھی ان کو ملنے کے لیے بمبئی کی بندرگاہ پر گئے تھے، جبکہ اس وقت مسٹر گاندھی کو اس بھارت میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ مسٹر گاندھی کا پریچے پورے بھارت میں کروانے والے یہی شخص تھے، مولانا محمود حسن۔ مولانا محمود حسن ہی نے مولانا محمد علی جوہر اور اس طرح کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو ان کے پیچھے، ان کے پریچے میں لگوایا تھا کہ اتنے بڑے شخص تھے۔ اس کے بعد جو ہے دیش کی آزادی کی آوازیں اٹھنے لگی۔ تیسرا کارن، 1930 کے درمیان میں اس دیش کے اندر ہندو مسلم کرایا گیا انگریزوں کے ذریعے۔ آپ جانتے ہیں کیسے کرایا گیا، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک شخص تھے جو سمجھ گئے تھے کہ انگریز ہندو مسلم کرا کر انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کی آگ لگی ہوئی اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت ایک شخص نے آواز لگائی جن کا نام تھا مولانا سید حسین احمد مدنی۔ ابھی اس وقت جو مولانا ارشد مدنی ہے ان کے پتا جی، ان کے ابو، انہوں نے آواز لگائی اور صاف لفظوں میں یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے یہاں نوکری کرنا مہا پاپ ہے، حرام ہے۔ مقدمہ چلا، کراچی کا مقدمہ مشہور ہے۔ 1932 کے اندر ان کو بلایا گیا کٹہرے میں، آپ کھڑے ہوئے، انگریز جج نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا بیان دیا تھا؟ آپ نے اس وقت صاف لفظوں میں کہا، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا کہ انگریزوں کے یہاں نوکری کرنا حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر وہاں کھڑے تھے، آپ کے پیر پکڑ لیا اور کہا مولانا بیان بدل دو، آپ جانتے ہیں اس کی سزا صرف پھانسی ہے۔ مولانا نے کہا میں بیان بدل نہیں سکتا، اگر بیان بدلوں گا تو میرا ایمان بدل جائے گا۔ انگریز جج نے جب یہ حوصلہ دیکھا، آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے مولانا کو پھانسی دے دی ہوگی، انگریز جج نے سوچا کہ پھانسی ان کے لیے بہت چھوٹی سزا ہے۔ کیا سزا دی آپ جانتے ہیں؟ ان کو 2 مہینے کی کھڑی بیڑی کی سزا دی۔ کیا مطلب؟ 2 مہینے تک کھڑا رہیں گے، بیٹھ نہیں سکتے، اگر بیٹھیں گے تو وہ جو نوکیلے سلیے آتے ہیں وہ آپ کے پیروں میں بالکل گاڑ دیے گئے تھے کہ جیسے ہی بیٹھے تو پیروں میں گھس جائے۔ 2 مہینے تک کھڑی بیڑی کی سزا دی گئی اس دیش کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کو اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ لگانے والوں کو۔ کس میں دم تھا، کس میں طاقت تھی؟ آج ان پنوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ انگریز کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، انگریز اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ان کے جذبات کو، ان کی فولادی یہ ہمتوں کو دیکھ کر کہ یہ کیسے فولادی ذہن کے لوگ ہیں کہ جیسے آگ کے سامنے فولاد جاتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے، اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہے۔ پھر چوتھا جو بڑا کارن یہ رہا کہ جب ورلڈ وار ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں برطانیہ کو بہت بڑا مالی نقصان ہوا، تو پھر یہودیوں نے ان کو قرضہ دیا۔
میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ یہودیوں نے ان کو قرضہ دیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ برطانیہ اسی وقت سے ان کا غلام بن گیا، اور اسی برطانیہ نے اسرائیل کی جو فلسطین کی جو سرزمین ہے جو اس وقت کے عرب کے لوگوں کی تھی، وہ اس وقت ان یہودیوں کو دے دی تھی۔ یہ ان کی غلامی کا سبب بنا، اور پھر یہ دیش ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ لیکن ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، 1946 کے اندر جب اس ملک کی آزادی کی خوشبو لوگوں کے ناک تک پہنچ رہی تھی، اس وقت سنویدھان چناؤ ہو رہے تھے۔ سنویدھان چناؤ کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے بھیم راؤ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بمبئی سے الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن بڑی ذات کے لوگوں نے ان کو ہروا دیا۔ وہ ہار نہیں گئے تھے، ان کو ہروا دیا۔ تو کلکتہ کے مسلمانوں نے ان کو وہاں بلایا اور وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جیت گئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلم سمودائے نے اس دیش کی آزادی کو باقی رکھنے کے لیے، اس دیش کی آزادی اس دیش کے سنویدھان کے باقی رہنے میں تھی، اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ کس سمودائے کا بندہ ہے، بس یہ دیکھا کہ اس دیش کی آزادی کس طرح بچ سکتی ہے اور کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ ان کو بھی آگے بڑھا کر ان کو الیکشن جیتوایا۔ آج یہ دیش اگر کسی اس سنویدھان کی بنیاد پر آزاد ہے تو اس میں وہ مسلم سمودائے کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ ہے وہ اتہاس کے پنے جن کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچے کہ مسلم سمودائے نے اس دیش کی آزادی کے لیے کتنا بلیدان دیا ہے۔ پیچھے کی جو قربانی ہے 19ویں سینچری 18ویں سینچری، اس کی طرف تو میں گیا نہیں ہوں۔ ابھی میں نے قریب کی جو ہے تاریخ آپ کو سنائی، قریب کا اتہاس سنایا۔ پچھلا اتہاس اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلے گی۔ بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ مالک ہر ایک کو صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔